آپ کو پتہ ہے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے، ابتدائے اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. تو بار بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں. آپ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام پڑھے، سورہ نساء میں بہت سارے احکام پڑھے، لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہے نا، ان میں آخرت کی باتیں، عقیدہ توحید، آخرت سے ڈراوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، ان کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو، کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے؟ تو ان کو اس دلدل میں، جس بت پرستی کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے. اچھا، مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے، لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں. اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت، یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے نا اسی بات کو، جس کو وہ مانتے تھے، ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مد مقابل بھی مانتا ہے، لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں. جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں، اس طرح کی تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں سامنے والا کہہ رہا ہے. اللہ کی رحمت سے قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے لگائی جا سکتی ہے کہ مشرکین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ، یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. بارشیں کون برساتا ہے؟ موت کے وقت آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ حالت میں موت ہونا، تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، یہ بات بار بار مشرکین سے کہیں گے نا، وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے، تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ان پتھروں کو. تو یہ بھی ایک اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اچھی موت کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے، جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا، تو ان میں ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ہم نے کیا اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور حدیث کے ظاہری الفاظ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں، لگائی جا سکتی ہے خود شاید اللہ تعالیٰ ان کو اس کی برائی ان کے دل میں ملنا بڑی بات ہے. تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے، موٹیویشن کی بھی کتاب ہے. اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. تو قرآن کہتا ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے روزہ رکھتے ہوئے من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے، بارشیں برسا کے، والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے. امن یملک السمع، کون ہے جو سماعت کا مالک ہے، جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے. والابصار، اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے. ومن یخرج الحی، کون ہے جو صاحب کمالات ہے، جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے، تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے، روح پڑ جاتی ہے اور چوزہ نکل آتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کبیرہ گناہوں سے کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، حیات کیا چیز ہے. لیکن بہرحال حدیث کے اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے خدا لگائی جا سکتی ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے موت کے وقت. کہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ اللہ کی بہت بڑی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. مینجمنٹ کو ہم اردو عربی میں تدبیر کہتے ہیں، اردو میں انتظام کہتے ہیں کہ انتظام ہے. تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے،
منتظم ہے, کیا مطلب جو پناہ مانگا کرو اللہ, نظم و ضبط اور پورا اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے ماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا, تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات میں, مینجمنٹ جس نے باقی رکھی ہوئی ہے. تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, فوراً یہ کہہ دیں گے, عنقریب کہہ دیں گے اللہ. اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھڑا ہی نہیں کرو, سمجھ رہے ہو, اللہ کی کبریائی بیان کریں, 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا وفات, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہے نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں, ان کی برائی آٹومیٹکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہتے ہیں فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ, یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن بہرحال علماء نے مشرکین میں اتنی عقل تھی, وہ یہ مانتے تھے کہ جن کبیرہ گناہوں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہوں نے کہاں اس طرح کی حدیثوں کا یہ بارش مطلب برساتے لیکن ہیں, بہرحال یہ حدیث کے ظاہری الفاظ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں. سے امید یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا. یہ ملنا بڑی بات ہے. فقول تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے, اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تم ڈرتے نہیں ہو, سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے اس کی الٹا کام نافرمانی سے, اس سے پناہ مانگا کرو. جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے, جس کی عبادت کی جائے. تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ, کیا اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اچھی موت. یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا, آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے, اور ہر چیز کا مالک ہے, مردے کو زندہ سے, زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے, اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے جس کی یہ صفاتیں ذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے, وہ کوئی ایسی مخلوق ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا, یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے, بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں, اللہ ربکم, لیکن یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے, تمہارا پروردگار ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے, گناہوں سے بچتا الحق برحق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے, لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں. کیسی بلاغت ہے. میں جب سورہ یونس پڑھا جاتا تھا نا, جب طالب علمی کے دور میں, مجھے یہ آیت میں بڑا ایک توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی حالت بیان کر کے اللہ کی بہت بڑی کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ, یہی تو اللہ ہے. فلم دیکھتے ہوئے اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں, کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے, تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے کر رہے ہو, پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو, ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے, یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو, اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو, تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ ان کی تمام دیکھ بھال یہی قرآن کا انداز ہے, کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی, وہ بھی گھننا بن جاتا ہے. والدین خدا کے منکر ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو, جمعے کے دن ہوا بھی کہ نہیں ہے, کہاں ہے وہ, نظر کیوں نہیں آتا. تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹکلی خود بخود نہیں ہو سکتے. جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ, یہی اللہ بالکل تمہارے سامنے ہے, جس کا آخری کلام چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو, داخل ہوگا. اور اللہ ہے اور ربکم, یہ پال رہا ہے تمہیں, کہ صرف وہ مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے, تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہے, لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے وہ سارے باطل ہیں. فماذا بعد الحق الا الضلال, توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا, جو ہے نا اچھی یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا, تعارف بھی آ گیا, اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے. جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. پناہ مانگا, تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا, اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے. اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا, میری امی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں, میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا, میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں, مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو. نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے. والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے. فماذا بعد الحق, تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد, الا الضلال, سوائے گمراہی کے.
تو ہم جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا، جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے، نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا، وہ جنت میں والی رائے اختیار لیکن کرتے ہیں، تو اللہ علماء کہتے نے ہیں حدیث کی تشریح میں لکھا ہے ایک چیز کا اس سے حق وہ ہونا مراد ہے جو ثابت ہو کبیرہ جائے نا تو گناہوں اس پہ سے ڈٹ جاؤ، بچتا ہو، چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں، اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب کہیں، لوگ تمہیں لیکن بنیاد بہرحال پرست کہیں، حدیث کے کچھ بھی ظاہری کہیں، الفاظ یہی ہیں کیونکہ اگر اللہ اس کی حق کو رحمت تم سے نہیں امید مانتے لگائی جا تو سکتی پھر ہے کہ بیچ کا شاید کوئی اللہ دوسرا تعالیٰ، راستہ نہیں ہے، حق کے کیونکہ یہ علاوہ توفیق سب بھی کچھ ملنا بڑی گمراہ ہے، بات ہے، تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے اچھی کہلائے حالت گی، میں تو موت پھر ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، معتدل نہیں سے کہلاؤ پناہ گے مانگا بلکہ کرو تم کہ گمراہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے فماذا ہوئے بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے، فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، پناہ مانگا کرو اس اللہ حق کو چھوڑ کے کوئی کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے، نماز پڑھتے لیکن ہوئے یہ بھی روزہ پیسو رکھتے وائس کا ہوئے جملہ ماں کے استعمال پاؤں کیا، دباتے ہوئے موت آئے نا، یہ نہیں کہا کہ فانا تصرفون تم کہاں پھر رہے ہو، مفتی صاحب یہ ہو گیا، بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، کیا مطلب کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے، اس میں بھی بلاغت ہے، بلاغت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ، بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، نبی وہ صلی اللہ ساری علیہ چیزیں وسلم نے آپ فرمایا کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں جس کا دوسری طرف، آخری کلام تو لا اللہ الہ کہتے ہیں کہ الا اللہ آپ تھا، کو وہ جنت میں کہاں پھرایا جا رہا ہے، لیکن کہاں بہرحال گھمایا علماء جا نے رہا ہے، حدیث یعنی کی کوئی تشریح اور میں گھما لکھا رہا ہے ہے آپ کو، سوچو اس سے وہ مراد کوئی ہے جو اور گمراہ کبیرہ کر رہا ہے، گناہوں سے گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو اس آپ طرح کو کی سیدھے حدیثوں راستے کا سے یہ ہٹا مطلب رہی ہے، ہوتا ہے، اس کے لیکن بارے میں غور بہرحال کرو، حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید کلمۃ لگائی ربک جا علی سکتی ہے الذین کہ شاید اللہ تعالیٰ، اسی طرح جو کیونکہ یہ بھی فاسق لوگ توفیق ہیں بھی ملنا حدود بڑی کو بات کراس ہے، کرتے ہیں، حدود کا موت کیا کے مطلب، وقت عقل کی بھی ایک حد جو ہے ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن وہ تمام سے حدود پناہ کو مانگا کراس کرو کر کہ کے فلم گمراہی دیکھتے کی ہوئے طرف جو الٹا لوگ کام جاتے ہیں کرتے ہوئے موت آ تو ان جائے، لوگوں اس پر پناہ اسی مانگا طرح کرو رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا الٹے ہے، کام پہ آپ لوگ وہ بہت کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے تو کر جو ہے پناہ مانگا یہ کرو کلمہ اللہ ان پر تو کوئی اچھے ثابت ہو کام جاتا پہ ہے، اللہ کا نماز کلمہ پڑھتے کہ ہوئے روزہ یہ ہر رکھتے ہوئے دھرم لوگ اماں کے پاؤں دباتے ہوئے سب موت کچھ آئے نا، مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو دیکھو اس طرح سے اللہ کا جو اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن کن پر جو حدود کو کراس کرتے ہیں، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم يعيد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا، کیا فضیلت ہے، ثم يعيده، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں، الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ فرسٹ ٹائم وسلم بھی نے نہ کسی نے فرمایا پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو جس سوال ہی کا پیدا نہیں آخری ہوتا، کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی لیکن ہے، بہرحال علماء نے اس یبدأ حدیث کی الخلق، تشریح میں لکھا ہے جو مخلوق کو پہلی سے دفعہ وہ پیدا مراد ہے جو کرتا کبیرہ ہے، گناہوں سے ثم يعيده، بچتا ہو، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہ پہلے سوالات اللہ کی کیے گئے رحمت سے تھے کہ امید جو کون لگائی ہے جا جو سکتی ہے آسمان کہ سے روزی شاید اللہ تعالیٰ، برساتا ہے، کون ہے جو یہ بھی توفیق بھی زندہ ملنا کو بڑی مردہ بات سے ہے، نکالتا ہے، موت کے قرآن نے وقت کہا فوراً یہ جو ہے نا کہیں گے اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، کرو کہ فلم جب ان سے دیکھتے ہوئے سوال کوئی الٹا پوچھا گیا کام کرتے کون ہوئے ہے موت جس نے آ جائے، مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے کام گا، پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے اللہ، وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین، وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا دوبارہ نہیں کرے گا، تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں، اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت پھر میں آپ خود بتا دیں تو چپ چاپ لیکن بیٹھے رہیں بہرحال گے، علماء نے آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے یبدأ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، اس طرح کی حدیثوں کا یہ دوبارہ بھی مطلب لوٹائے گا، لیکن دوبارہ بہرحال بھی پیدا حدیث کرے کے گا، ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے تم امید کہاں پھرائے لگائی جا جا رہے سکتی ہو، ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کو چھوڑ کر حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی پیچھے لگے ہوئے ہو، سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے کوئی الٹا کام کرتے ہوئے، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے، الٹے کام پہ آپ لوگ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے تو جو ہے پناہ مانگا کرو الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کام کرتا پہ ہے، نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے جتنے پاؤں جھوٹے دباتے ہوئے خدا موت آئے دنیا نا میں ابا ہیں، اماں کے، تو کوئی یہ گائیڈنس ہے؟
وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور میں نے اپنی والدہ سے بہت وہ تو ہمیں بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے. وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے. رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے. وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے. گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کم بہت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے امید. اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ اچھی حالت میں موت ہو رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت. آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے من کوئی ایسا معبود ہے یہدی الی الحق جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو؟ یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے، تو یہ اچھی موت. تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے؟ اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا. تو اس لیے اللہ کو فالو کرو کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو. جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے، اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ پہلے اس کی کیا قل اللہ یہدی للحق، آپ ان کو کہہ دیجیے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے یہ دلیل قائم کر کے آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں جو سیدھے راستے. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے وہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، یا جو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے لگائی جا سکتی ہے. تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے، تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو. یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی. اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لیں الٹے کام پہ آپ جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں. تو جو ہے پناہ مانگا کرو، کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں، اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے، یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہے اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے آفمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی اتباع کی جائے، امن یا وہ زیادہ حقدار ہے لا یہدی جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو الا ان یہدی، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے بتاتا ہے اور اللہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں اللہ کی رحمت سے امید، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ یہ توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. اس لیے موت قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے. یہ قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے روزہ رکھتے ہوئے آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے. ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں. آخر کلامہ لا الہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں. جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں کیا ہے کہ کسی بابے، لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے اس کو فالو کرو، اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے سازی کر کے دے دی کوئی اس کو فالو کر رہا ہے. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں
چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے امید کا لفظ لگائی جا سکتی ہے شاید اللہ تعالیٰ یہاں جب زن ہے نا اس سے یہ توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے، پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، موت کے وقت زن اور گمان جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے پیچھے کوئی پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے وہ الٹا کام جو کرتے اٹکل ہوئے موت آ جائے، وہ ہوائی باتیں فلاں سے سن لیا، جیسے آج کل نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے، کوا بیٹھ گیا تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ چیزیں کہ نہ کچھ سر نہ کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے، تو یہ اچھی اور خدا کو مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی، بے شمار دلائل میں نے اپنی والدہ سے گمان کو فالو کر رہے ہیں، بہت اٹیچ تھا، میری امی کینسر کی مریض تھی، میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں، دلیل نہیں ہوتی، یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، اس سے انسان کبھی بھی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ میرے سامنے چھڑائی نہیں، انتقال جمعے کے دن ہوا اور ہم نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا، وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں کے لوگوں کے سامنے لا کے، لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے پیش کر دے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، کیونکہ نبی جب یہ اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید بڑے ہل لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے، آسمان اور زمین سے موت کے وقت کون ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت وہی ہو سکتا ہے سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہیں آ سکتا تھا، الٹے کام پہ آپ لوگ بہت یہ بات کہتے تھے تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ گھڑ لیا ہے اپنی طرف، کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا، بڑے بہترین شاعر ہیں، بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں، مفتی صاحب ہو گیا میرے بھائی، قرآن اس کا بھی میں نے اپنی والدہ سے بہت خدا کے کلام سے، میری امی کینسر کی مریض تھی، کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں، جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو یہ اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ والدین کا ٹاپک ایسا نہیں ہے، سامنے قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ جمعے کے گھڑ لیا گیا ہو، 2 مرتبہ لیکن تصدیق الذی، یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیل کا بھی یہی مضمون ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑنا، لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ انتقال یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے، بہاولپور کے موت کے وقت بڑے زبردست جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، دنیا میں ٹریولنگ سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے، اس سے پناہ یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ الٹے کام پہ آپ لوگ اس پر حیران ہے کہ قرآن تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی، ان میں کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے، حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی، میں نے اپنی والدہ سے بہت، میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا، میری امی کینسر کی مریض تھی، میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں، لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں۔ انتقال جمعے کے دن ہوا اور ہم نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا، وفات ہونے کی بہت بڑی اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کوئی شک نہیں ہے اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ تم بھی شاید اللہ تعالیٰ صورت بنا کے لے آؤ، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات پابندی نہیں ہے نا، تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، لوگ جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت اکیلے بنا لیا ہے۔ ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کرو، سارے خطیبوں کو جمع کرو، اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ، پناہ مانگا کرو اللہ ان کن تم صادقین، کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے، تو یہ اچھی موت کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے، نا میں نے اپنی والدہ سے بہت، میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا، میری امی کینسر کی مریض تھی، میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا ہے
गुमान से बस इनकार कर रहे तो ये हैं। और दूसरी वजह ये लम्मा याती मेरे सामने छेड़ा ही नहीं करो, इन्होंने इस इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ और हमने 2 मरतबा कलमा पढ़ा था, वो सजा मिली नहीं है होने से पहले, इसलिए क्या फजीलत है। जब लाउबालीपन में मन काना आखिरु कलाम चले जा रहे हैं तो अल्लाह धमकी दे रहा है दखलल जन्नह। मुशरिकीन अरब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान का इनकार मत करो, क्यों? जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में, इनसे पहले लोगों ने भी इनकार लेकिन किया था। बहरहाल उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो। कैसा हुआ तो इस तरह की हदीसों का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह ताला अल्लाह की धमकियां भी दे रहमत रहे से हैं उम्मीद साथ-साथ कि ये लगाई हल्की जा बात नहीं है सकती कि है जिसका दिल कि चाहे शायद मान अल्लाह ले, ताला जिसका दिल चाहे रद्द कर दे। क्योंकि ना ये ना भी ना, तौफीक भी मिलना बड़ी तुम्हें बात गौर है। व फिक्र करके ईमान मौत के वक्त लाना पड़ेगा। फिर जो है नबी ना, को तसल्ली अच्छी दी जा हालत रही में है, मौत होना ये अल्लाह की नबी बहुत बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि नेमत वसल्लम है। बहुत परेशान होते थे, फिल्म सब ईमान देखते क्यों हुए नहीं लेकर आते, इतनी बातें आ जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन युमिनु बिही, उल्टे काम कुछ पे आप इनमें लोग से बहुत ऐसे हंस जो रहे हो। ईमान लाएंगे तो और लाते हैं, वमिनहुम मन जो ला है युमिनु बिही, पनाह मांगा और करो कुछ अल्लाह ऐसे ताला जो नहीं लेकर आए। तो कोई अच्छे तो अच्छे आपने काम पे अपना काम नमाज जारी पढ़ते हुए, रखना है। रोजा रखते हुए, अम्मा के ये पांव लालच दबाते नहीं हुए रखनी कि मौत आए सारे ना, अब्बा अम्मा के, मुसलमान तो ये हो जाएं, अच्छी ये मौत। मुमकिन नहीं है। मुफ्ती साहब ये हो गया मेरे भाई। मुफसिदीन जो अच्छा, मैंने मुफसिद अपनी लोग वालिदा हैं, जो से ईमान नहीं बहुत, लेकर मैं आएंगे, अपनी अल्लाह वालिदा से उनको बहुत खूब अटैच जानता था। है, खुद मेरी ही अम्मी निमट कैंसर की मरीजा थी, ये हमारा मैं जनाब इनकी तमाम देखभाल करता था, कोई नहीं था मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। तफसीर के लिहाज से कंप्लीट हुआ। मैं इंशाल्लाह इसका मुख्तसर खुलासा पेश कर देता तो हूँ। ये वालिदैन का टॉपिक ऐसा है ना कि ये मेरे सामने छेड़ा ही पहली नहीं करो, आयत में समझ लो। हमें अल्लाह ने बताया कि अल्लाह की 2 सिफात मरतबा कलमा भी पढ़ा था, वफात होने से पहले। देखिए कुरान का जो दलाइल का अंदाज है वो मंतकियाना नहीं है, आखिरु वो कलाम नेचुरल ला है। इलाहा इल्लल्लाहु दखलल तो जन्नह। नेचुरल यही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान इस कायनात जिसका में आखिरी होने वाले कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो को जन्नत बयान में करता है कि ये खुद ब खुद लेकिन कैसे बहरहाल मुमकिन है। उलमा ने इस हदीस की तशरीह में ऑटोमेटिकली नहीं लिखा हो सकता, ये सब कुछ इससे अल्लाह वो कर मुराद है जो कबीरा गुनाहों से मुशरिकीन की ज़बान से निकलवाया जा रहा है अल्लाह का इस तरह की हदीसों का ये मतलब नफी की जा लेकिन रही है। बहरहाल जब हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज तो यही हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद क्यों लगाई जा सकती है कि पहला शायद मज़मून तो अल्लाह इसका ताला, तौहीद हुआ, क्योंकि ये भी तौफीक भी मिलना बड़ी बात है। वाली ज़ात मौत अल्लाह के की वक्त है, है ना, अच्छी हालत में मौत होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत इबादत भी से पनाह मांगा करो कि फिल्म देखते हुए दूसरी बात हमें क्या पता चली इससे पनाह मांगा करो अल्लाह कि ताला पहली मर्तबा उल्टे अल्लाह काम ने पे आप लोग पैदा बहुत किया हंस रहे हो। मुशरिकीन तो जो शिर्क करते थे तो जो है उनकी में भी पनाह इतनी मांगा खोपड़ी करो थी अल्लाह कि खुद ब खुद कायनात कोई पैदा नहीं हो अच्छे काम पे नमाज तो पढ़ते वो हुए, ये रोजा मानते रखते थे कि हुए, फर्स्ट अम्मा टाइम के अल्लाह पांव ने दबाते पैदा हुए किया, मौत आए ना, इख्तिलाफ अब्बा इसमें अम्मा करते के, थे तो कि ये दोबारा अच्छी पैदा बात। होगा कि नहीं, ये होगी कि नहीं होगी। मुफ्ती साहब ये आज हो का गया जो मेरे मुल्हिद भाई। है वो बिल्कुल ही बेअक्ल मैंने अपनी है। वो वालिदा कहते से हैं कायनात खुद बहुत, मैं खालिक अपनी है, वालिदा से बहुत अटैच था। मेरी अम्मी यानी कैंसर कायनात की ने अपने मरीजा आप को थी, खुद पैदा कर मैं दिया। इनकी ये तो तमाम पागलों देखभाल वाली करता बात था, है कोई नहीं बिल्कुल। था मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। अच्छा ये भी खूब समझ लें, जो मुल्हिद कहते हैं ना कोई खुदा नहीं है, ये भी झूठ बोलते हैं। वालिदैन जो का ये टॉपिक कहते हैं ऐसा ना है खुदा कि नहीं मेरे है, वो इस सामने कायनात ही को छेड़ा क्रिएटर समझ लो। मान रहा है। इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ यानी और इस हमने 2 मादी मरतबा चीज कलमा भी पढ़ा जो था। कुछ वफात होने होने में से पहले किसी इसकी ताकत क्या की फजीलत मोहताज है। है, इस मोहताज ही को क्रिएटर करार दे दिया, तो कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है। तो अल्लाह ने इन आयतों में बताया कि फर्स्ट टाइम भी वो पैदा करता है, दोबारा भी वही पैदा करता है। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में हम फॉलो किसको करें? लेकिन बहरहाल उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है में अल्लाह ने जवाब कि दिया इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो। तो इस तरह की हदीसों का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाई जा सकती है। मगरिबी कल्चर में बहुत सादिक आती है, क्योंकि ये मुशरिकीन मिलना बड़ी बात किसी है। कल्चर को फॉलो नहीं मौत करते के थे। मुशरिकीन अच्छी हालत में मौत होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। गड़े हुए पनाह मांगा करो कि गलत फिल्म देखते हुए को उल्टा फॉलो काम करते हुए मौत आ जाए। इस पे कुरान ने ये कहा कि जो खुद हिदायत का मोहताज हो तो उसको फॉलो किया जाएगा, तो जो है ये जो हिदायत देता हो उसको फॉलो कोई अच्छे काम पे नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, अम्मा के पाँव दबाते हुए मौत आए ना अब्बा अम्मा के, तो ये मुझे बताओ कुरान के अलावा अल्लाह के अलावा जिसने कुरान में आयतें नाज़िल की आपको हिदायत मिलेगी कहाँ? था मेरी अम्मी कैंसर जो मगरिबी ममालिक जो अपने आप को इतने बड़े फंटर समझते हैं, दुनिया की ज़हीन तरीन और तहजीब याफ्ता कौमें समझती हैं, वो खुद अपने हाथों से बनाए हुए कवानीन से परेशान है। उनका सिस्टम कैसा तबाह बर्बाद हो रहा है। जुम्मे के दिन हुआ और अम्मी ने 2 मरतबा किस्म के बेहुदा कवानीन वहां से पहले इसकी क्या फजीलत है। यानी जो चीज उनकी कौम में शामिल हो जाए ना, कल्चर का हिस्सा बन जाए, वही कानून बन के असेंबली में पास हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुराई माशरे में फैल जाएगी वो कानून बन के पास जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में, खुद गाइडेंस के मोहताज है। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो फॉलो उनको कर रही है कि इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से अल्लाह ही को किया जाएगा। क्योंकि आप कुरान के अलहम से लेके इस तरह की हदीसों का ये मतलब देखें, लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद तालीम दे रहा है। लगाई जा सकती है कि शायद अल्लाह ताला कपड़ों को पाक रखिए, क्योंकि ये भी तौफीक भी मिलना बड़ी बात है। या मौत के वक्त कुलू मिनत तय्यिबात अच्छी हालत में मौत होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि खाओ भी पाकीज़ा और अमल देखते हुए उल्टा काम करते तो हर चीज पाकीज़गी झलक रही है इसमें।
الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو. تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس پناہ مانگا کرو اللہ اقوام کے پاس تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اماں کے, تو یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی, لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. میں نے اپنی والدہ سے بہت, اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ کوئی نہیں تھا, میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے, لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ. تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں. انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ اس میں سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ باطل کی من کان آخر کلامہ لا اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تبصرے یا پٹان تبصرے جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا, وہ جنت میں. آپ دیکھیں نا 4 آدمی جمع ہوں گے, لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے یہ کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے, وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے پاس کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہوتی, تو کوئی دلیل اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن ہر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی فلسفہ ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے بغیر تحقیق کے بغیر جا دلیل کے سکتی ہے بات کہ کرنا. شاید اللہ تعالیٰ مشرکین عرب بھی اسی بیس پہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. اور پھر موت ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. بلاغت ایسی ہے, پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے الٹا کام کرتے ہوئے جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے, اس کا مطلب کیا؟ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو. اس میں تو لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں, دوبارہ پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. تو خلاصہ یہ ہے کہ بلاغت اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے کلام بھی پیش کرنے کی کوشش کی, ان کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی.